اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ اعراف آیت نمبر 35 سے 102 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہے سورہ اعراف آیت 35 سے جو 53 ہے، اس میں حقیقی کامیابی اور ناکامی، جنتیوں اور دوزخیوں کے ہلا دینے والے مکالمے اور اصحاب الاعراف کی التجائیں۔ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس رسول علیہ السلام آئیں تو جو بھی اصلاح کر لے گا اور تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انہیں قبول کرنے میں تکبر کیا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب جب فرشتے مشرکین کی جانیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں، تو اب وہ خود اپنے جرم کا اقرار کریں گے، تو اس پر انہیں جہنم کی وعید سنائی جائے گی۔ جو جماعت بھی جہنم میں داخل ہوگی وہ اپنے سے جو پہلے جو وہاں پہنچنے والی جماعت ہوگی اس پر لعنت کرے گی۔ اسی طرح جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پہلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو درخواست دیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے، تو اس پر انہیں بتایا جائے گا کہ ہر ایک کے لیے اب دگنا عذاب ہی ہے، اور جن کی وہ پیروی کرتے ہیں وہ بھی ان سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں برے اعمال کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ تم نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی تھی۔ اب اللہ کے عذاب میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اب جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے انہیں نہیں مانا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کے جو سینوں کی رنجشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو نکال دیں گے، اور ان کی دعا ہوگی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ تعالیٰ۔ اب وہاں جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو یقیناً اپنے رب کے جو وعدے کو سچا پایا ہے، تو کیا تم نے بھی ایسا ہی پایا ہے؟ تو اس پر وہ جواب دیں گے کہ جی ایسا ہی ہے۔ اس پر کوئی اس وقت ان پر لعنت کرے گا جہنم والوں پر۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خود بھی نہیں چلتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور اس میں عیب تلاش کرتے رہتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ پھر آیت 46 میں اصحاب اعراف کا بیان ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا جس میں ایک چبوترا ہوگا جس پر کچھ لوگ ہوں گے، اب جن کا معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، بلکہ ان کا فیصلہ پینڈنگ میں ہوگا۔ اب وہ جب جنت والے کو دیکھیں گے تو وہ ان کو سلام کریں گے اور خواہش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان میں داخل کر دے، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے التجا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان سے بچا لیجیے۔ اسی طرح جہنم والے جو ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ ان پر جنت کا کچھ پانی پھینک دو، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ یہ آج ان پر اللہ نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج اللہ انہیں بلا دے گا جیسا کہ وہ اس دن کو بلائے بیٹھے تھے۔ اب پھر سورہ اعراف کی آیت 54 سے 58 میں عالم خلق اور عالم امر پر اللہ کی حاکمیت اور اس کے پکارنے کے آداب، نیز اچھے اور برے کرداروں کے حق پیش کیے جانے پر رد عمل اور ایک بلیغ مثال کا بیان ہے۔ تمام جہانوں کا حقیقی جو رب ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے 6 مراحل یا 6 دنوں میں آسمان و زمین پیدا کیے۔ اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، انسانوں کی سہولت کے لیے رات و دن کا ایک باقاعدہ نظام جو ہے وہ بنا دیا، اور وہ کائنات کا خالق ہی نہیں ہے بلکہ حاکم بھی ہے۔ پوری کائنات اس نے بنائی ہے اور ہر شے اسی کے حکم اور تدبیر سے کام کر رہی ہے، بلا شبہ اس کی ذات بڑی برکتوں والی ہے۔ پھر آیت 55 سے 56 میں دعا کے آداب بیان ہوئے کہ دعا بڑی عاجزی، رقت، انکساری اور اپنی بے بسی و لاچاری کے اعتراف کے ساتھ مانگی جائے۔ افضل یہ ہے کہ دعا تنہائی میں کی جائے، دعا چپکے چپکے کی جائے، یعنی بلند آواز سے نہ کی جائے۔ بلند آواز سے دعا میں ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر دعا میں زیادتی نہ ہو، یعنی کسی کے خلاف بددعا نہ کی جائے، ایسی شے نہ مانگی جائے جس سے دوسروں کا نقصان ہو، لغو و ناجائز شے کے لیے دعا نہ کی جائے، اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے، تکلف اور تصنع کا اسلوب اختیار نہ کیا جائے، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے
تو اسی طرح ہمیں بھی اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد نہیں مچانا چاہیے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح وہ قیامت والے دن مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر ایک جو نیک جو اعمال ہیں ان کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اچھی زمین پر بارش کے اثرات برگ و بار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور نکمی زمین جو ہے وہ بارش کے اثرات سے محروم رہتی ہے۔ اور اسی طرح وحی کی نعمت سے نیک نیت جو انسان ہیں ان کے کردار میں محاسن و کمالات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جو بدنیت انسان ہیں اس نعمت کی سعادتوں میں محروم رہتے ہیں۔ پھر سورہ اعراف کی آیت 59 سے 102 میں قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد اور قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے حالات اور ان کے جرائم اور ان کے تباہ ہونے کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قوم نوح کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کو جس صالح حالت پر چھوڑ کر گئے تھے، اس میں جو سب سے پہلا بگاڑ پیدا ہوا وہ قوم نوح کے ذریعے سے ہی آیا۔ اب بائبل میں ان کا جو علاقہ ہے وہ عراق بتایا گیا ہے، دنیا کے ہر صحیفے میں ان کا ذکر ہے، بائبل کی کتبات ہیں، آرمینیا کی روایات ہیں، یونان، مصر، ہندوستان اور جو چین کے قدیم لٹریچر ہے اس میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی اور امریکہ اور یورپ کی جو قدیم روایات ہیں ان میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ قوم نوح اللہ کے وجود کی منکر نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اب ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں واضح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا رسول ہوں۔ اب کفار کا تعجب تھا کہ ہم جیسا ہی انسان ہمیں رسول کیسے بن گیا۔ اس جرم کی پاداش میں اس قوم کو غرق کر دیا گیا تھا اور ان پر پانی کا عذاب آیا تھا، ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا۔ پھر قوم ہود کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ عرب کی قدیم ترین قوم ہے، عرب کا جو بچہ اس کو جانتا تھا، اور ان کا قدیم ہونا اتنا مسلم ہے کہ عرب پرانی چیز کو عادی اور آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں۔ اور قدیم عربی جو شاعری ہے اس میں ان کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ اعقاف یعنی حجاز، یمن اور یمامہ کا علاقہ جو ہے وہاں جو آج ربا جہانی صحرا ہے، یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے جو مغربی ساحل ہیں اور عمان و حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ حضر موت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ 1992 میں سیٹلائٹ تصویروں اور نقشوں کی مدد سے اس کے کھنڈرات جو ہیں نیکولس کلیپ اور اس کی ٹیم نے دریافت کی۔ اگر مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو لاسٹ کنگڈم آف اوبر، ایٹلانٹس آف دا سینڈ اور سٹی آف دا پلرز کے نام سے اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی امیر اور خوشحال قوم تھی۔ اب ایک تو وہ تجارت پیشہ تھے، دوسرا ان کی جو بے پناہ دولت کی جو اصل وجہ تھی وہ فرینکنسنس کی تجارت تھی، جو ایک مادہ تھا جس سے خوشبو و تیل وغیرہ بنتے تھے۔ یہ مادہ جو ہے سونے سے بھی مہنگا بکتا تھا۔ یہ لوگ بہت لمبے قد کے تھے، 70 ہاتھ ان کے قد تھے اور بہت طاقتور تھے۔ اور عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس پر قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں احمق دیکھتے ہیں اور ہمارا شدید گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس پر ان کو جواب دیا کہ میں احمق نہیں بلکہ اللہ کا رسول اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم جیسا ہی ایک انسان تمہیں رسول مبعوث ہو گیا۔ اب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں بڑی جسامت دی ہے اور بڑی حکومت دی ہے۔ اس پر قوم نے جواب دیا کہ کیا صرف اللہ کی بندگی کریں اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ تمہاری یہ باتیں سن سن کر ہمارے کان پکے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اب عذاب لے ہی آؤ۔ پھر ان پر آندھی کا عذاب آیا تھا، وہ 7 دن تک چلتی رہی اور ان کو پٹک پٹک کر پھینکتی رہی، یہاں تک کہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ان کے کھنڈرات تو ہمیں مل گئے ہیں لیکن ان کے باقیات ہمیں نہیں ملے۔ کچھ نہ کچھ ڈھانچے، اسکیلیٹنز ملنے ہی چاہیے تھے، لیکن ایسا معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ عین ممکن ہے کہ اس ہوا نے انہیں اس زور سے پٹکا کہ ان کے ڈھانچے جو اسکیلیٹن ہیں وہ بھی چکنا چور ہو گئے، یا پھر بعض بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا ایسی تھی کہ جس کو چھوتی یا ٹچ کرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس ہوا میں ایسی اللہ نے تاثیر رکھی تھی، اس نے ان کے وجود کو ہی ختم کر کے رکھ دیا۔
پھر قوم سمود کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ یہ بھی عرب کی ایک اور قدیم قوم تھی۔ اہل عرب کے ہاں اس قوم کے قصے بھی زبان زد عام تھے۔ اسکندریہ اور یونان کے قدیم جو مورخین ہیں وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اس قوم کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے کچھ پہلے تک اس قوم کے کچھ افراد جو موجود تھے، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ رومی فوج کا حصہ بھی بنے۔ اب شمالی عرب حجر کا علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان مدائن صالح کا علاقہ ہے۔ ابھی تک ٹیلوں میں تراشی ہوئی عمارتیں موجود ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں 4-5 لاکھ کے تعداد میں لوگ آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے تو اسی راستے سے گزرے تھے، اور آپ نے ایک کنویں کی نشاندہی بھی کی تھی کہ جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پینے کے لیے نکلتی تھی۔ اس مقام کو آج سجد ناکا کہا جاتا ہے۔ اب صحابہ وہاں پہ سیر کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے سب کو بلا کر بڑا پر اثر واعظ کیا کہ یہ سیر کی نہیں بلکہ عبرت کی جگہ ہے۔ اب قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں تمہارے لیے اللہ کی واضح نشانی یعنی اللہ کی اونٹنی لے کر آیا ہوں۔ لیکن اس سے ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوگی کہ جب وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی تو دوسرے جو جانور ہیں پانی پینے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ ڈرتے تھے کیونکہ اس کا بہت رعب تھا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا بھی تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ عذاب آئے گا، لیکن وہ نہیں مانے اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور اسے ذبح کر دیا۔ اس وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے ایک چنگاڑ کا عذاب آیا تھا اور وہ اس سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے عاد کے بعد تمہیں بسایا، تم نرم گارے سے اینٹیں بنا کر گھر بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر بھی گھر بناتے ہو۔ اب سرداروں نے عام لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے کہ تمہیں یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں یقین ہے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے۔ پھر قوم لوط کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ یہ قوم شرق اردن ٹرانس جارڈن کا جو علاقہ ہے وہاں آباد تھی۔ بائبل میں اس کے جو مرکزی شہر کا نام صدوم بتایا گیا ہے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی 4 بستیاں تھیں۔ بہت سرسبز علاقہ تھا، آج وہاں بحر مردار ڈیڈ سی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور عراق سے یہ ایک ساتھ ہی نکلے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا یا نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر شام اور فلسطین میں دین کی دعوت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شرق اردن میں اپوائنٹ کیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کار رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں رسول مبعوث کیا گیا۔ اب ان کی قوم ایک تو شرک کرتے تھے، اس کے علاوہ ایک نہایت کبھی فعل کے مرتکب تھے، اور وہ تاریخ انسانی میں پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس فعل کا آغاز کیا۔ یہ لوگ جو ہیں وہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ اس سے پہلے صرف یونانیوں نے اس کو ایک جو ہے خوبی قرار دیا، اور اب مغربی تہذیب نے تو اس کو قانونی حیثیت دے دی اور اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں وہ چیز کو۔ اب حدیث میں مختلف روایات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں سے کسی میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ فاعل اور مفعول کو قتل کر دو، کسی میں اس حکم میں اتنا اضافہ اور ہے کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اور کسی میں ہے کہ اوپر اور نیچے والا دونوں سنسار کیے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ یا مقدمہ پیش نہیں ہوا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ پھر قوم شعیب کے حالات بیان ہوئے کہ علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں یہ واقعہ ہے جہاں یہ آباد تھے۔ تبوک میں بھی ان کی ایک شاخ آباد تھی، لیکن تبوک سے نیچے کا جو علاقہ ہے مدین کا، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ قدیم شاہراہوں کے سنگم پر آباد یہ قوم بڑی تجارت پیشہ قوم تھی، اس لیے یہ مشہور بھی تھے کہ ہر کوئی سفر کرتے ہوئے اس کے کھنڈرات دیکھتا تھا۔ اب ایک ٹریڈ روٹ جو ان کا تھا یمن سے مکہ اور پھر یمبو سے ہوتے ہوئے شام کی طرف تھا، اور جو دوسرا بڑا ٹریڈ روٹ ان کا تھا وہ عراق سے مصر کی طرف جاتا تھا۔ مدیان بن ابراہیم کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے تھے۔ اب ان میں 2 برائیاں شرک اور ناپ تول میں کمی پائی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں واضح دلیل لے کر آیا ہوں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں فتنہ نہ پھیلاؤ، اور سڑکوں پر ایمان والوں کو دھمکانے اور لوٹنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، یعنی کہ چوری ڈکیتی ان کا پیشہ تھا۔
اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور تباہ ہونے والی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ اس پر سرداروں نے جواب دیا کہ یا تو تم ہمارے طریقے پر آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے جو ماننے والے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اور اس پر حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان نے انہیں جواب دیا کہ ہم حق کو سمجھ کر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر 3 قسم کے عذاب آئے تھے۔ پہلا عذاب ایک ابر بادل آیا تھا جس کے اندر آگ تھی، یعنی ان پر آگ کی بارش ہوئی۔ پھر ایک چنگاڑ بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا، اور اس کے نتیجے میں ایک پوری قوم ختم ہو کر رہ گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔